مکہ مکرمہ میں جب سے بت پرستی شروع ہوئی کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ انفرادی طور پر کچھ ایسے حضرات حق کی تبلیغ و تعلیم کرتے رہتے تھے جو نبی نہیں تھے، لیکن نبی کوئی نہیں آیا تھا۔ استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونا اور بیٹھنے کے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے عرش پر استوا فرمانے کا صحیح مطلب ہماری فہم اور ادراک سے باہر ہے، اس لیے اس کی تفصیلات میں نہ جانے کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی یقینی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ جو کچھ قرآن کریم نے فرمایا ہے وہ برحق ہے۔ اہل عرب بتوں کی پوجا اس عقیدے سے کیا کرتے تھے کہ یہ بت اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر کے ہماری دنیاوی ضرورت پوری کریں گے، جیسا کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے 1000 سال کے برابر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی صحیح تشریح تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے متشابہات میں بھی شمار کیا ہے۔ لیکن دوسرے مفسرین کے مطابق اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے جو 1000 سال کے برابر ہوگا، اور مطلب یہ ہے کہ جتنی مخلوقات کا انتظام اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ سب آخر کار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن امور کا فیصلہ فرماتے ہیں ان کی تنفیذ اپنے اپنے طے شدہ وقت پر ہوتی ہے، چنانچہ بعض امور کی تنفیذ میں انسانوں کی گنتی کے مطابق 1000 سال بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 1000 سال بھی کوئی بڑی مدت نہیں ہے بلکہ ایک دن کے برابر ہے۔ چنانچہ جیسا کہ سورہ حج میں فرمایا گیا ہے، کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے کفر کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں عذاب آئے گا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے دن گزر گئے لیکن کوئی عذاب نہیں آیا، اگر واقعی عذاب آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ تو ضرور پورا ہوگا، رہا اس کا وقت تو وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے مطابق متعین ہوگا، اور تم جو سمجھ رہے ہو کہ اس کے آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے تو در حقیقت تم جس مدت کو 1000 سال سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ اس آیت کی کچھ مزید تفصیل انشاءاللہ سورہ معارج میں آئے گی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی لوگوں کو ہدایت پر لانا چاہتے تو وہ ضرور ایسا کر سکتے تھے، لیکن اس صورت میں وہ آزمائش نہ ہوتی جو انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے۔ انسان کی آزمائش تو اسی میں تھی کہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر پیغمبروں کی بات پر ایمان لائے۔ جنت اور جہنم کا آنکھ سے نظارہ کر لینے کے بعد اس پر زبردستی ایمان لانے میں کوئی آزمائش نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آزمائش کی خاطر انسان کو پیدا کر کے ازل ہی میں یہ طے کر لیا تھا کہ جو لوگ عقل سے کام لے کر پیغمبروں کی اطاعت نہیں کریں گے بلکہ ان کو جھٹلائیں گے، ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ سجدے کی آیت ہے جس کی تلاوت کرنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ آیت کو پڑھے بغیر صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، اور صرف ترجمہ زبان سے پڑھنے میں بھی احتیاطاً سجدہ کر لینا ضروری ہے۔ یعنی رات کے وقت وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں عشاء کی نماز بھی داخل ہے جو فرض ہے، اور تہجد کی نماز بھی جو سنت ہے۔ وہ اس بات سے ڈرتے بھی ہیں کہ ان کی عبادت میں جو قصور ہوا ہے کہیں وہ نامنظور نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ اسے قبول فرما کر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یعنی خزانہ غیب میں ایسے نیک لوگوں کے لیے جو نعمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ انسان کے تصور سے بھی بلند ہیں۔ یعنی آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اسی دنیا میں انسان کو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اس لیے پیش آتی ہیں کہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کر کے اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ سبق یہ دیا گیا ہے کہ دنیا میں پیش آنے والی مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ملنے میں کوئی شک نہ کرو، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی اسی طرح آپ کو بھی کتاب دی گئی ہے، لہٰذا اس قرآن کے من جانب اللہ وصول کرنے میں آپ کوئی شک نہ کریں، اور جب آپ صاحب کتاب رسول ہیں تو ان کافروں کی بنائی ہوئی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو۔ ایک تیسری تفسیر بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ اس کے ملنے سے مراد کافروں کو اس عذاب کا ملنا ہے جس کا ذکر پچھلی آیات میں آیا ہے۔ مثلا قوم سمود کی بستیوں سے عرب کے لوگ بکثرت گزرا کرتے تھے اور ان کے مکانوں کے کھنڈرات میں چلتے پھرتے بھی تھے۔